اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آج کا عنوان بہت اہم ہے: امانت میں خیانت، غبن، غصب، ڈس آنیسٹی۔ انسان کی خلقت اللہ نے اصل میں امانت کی بنیاد پر، اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان امین رہے، امانت میں خیانت نہ کرے، ہمیشہ جس چیز کے لیے اسے رکھا گیا ہے اس کام کو وہ انجام دے۔ قرآن نے خیانت کرنے والوں کے لیے حساب کتاب بہت سخت رکھا ہے۔ جو لوگ بھی خیانت کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، اور خدا نے خود کہا اِنَّا عَرَضْنَا، ہم نے انسانوں کے اوپر امانت دی، مگر انسانوں نے امانت لینے سے انکار کیا۔ اس لیے کہ امانت، اور یہاں پر علماء کی تفسیر یہ ہے، امانت الہی سے مراد یہاں ذمہ داری اصل مراد ہے۔ اللہ ہر انسان کو اس کے مقام اور اس کی قدر و منزلت، جتنی وہ ذمہ داری نبھائے گا اتنا ہی لوگوں کے درمیان اس کی مقام و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ خیانت کے یا غصب کے چیپٹر کو اگر دیکھا جائے تو یہ پرانے لوگ ہمیشہ جو زیادہ چاہتے ہیں، ان کی اب آخری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کے پاس جو بھی ہے اسے کسی نہ کسی طرح لے لیا جائے، یا الگ الگ عنوان سے، کوئی کسی چیز کا لیڈر بن کے، کوئی کسی ادارے کا مالک بن کے، کوئی کسی جگہ کا متولی بن کر، کوئی سیکریٹری بن کر۔ اور یہ بہت سخت ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اسی کو اللہ یہ عہدہ دیتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ تم امانت میں خیانت نہ کرو، غصب نہ کرو۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بہت عہدے پانے والے افراد، وہ زیادہ تر اس میں غصب، غبن، اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں۔ اہل کتاب کے یہاں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ غصب کیا کرتے تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو تم چھوڑی سی بھی کچھ چیز دو گے تو وہ واپس کر دیں گے، مگر کچھ اہل کتاب میں ایسے ہیں جو دو گے تو وہ واپس بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا۔ لا تخون اللہ، اے ایمان لانے والو، اے لوگو، امانت الہی میں خیانت نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ امانت کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ امانت کئی چیز ہے۔ جو بھی چیز ہماری زندگی میں ہے، چاہے وہ ہمارا جسم، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، ہاتھوں کے اندر جو صلاحیت ہے، زبان میں صلاحیت، یہ ہمارے بدن سے مربوط، یا کوئی دولت مل جائے، ثروت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، یہ سب امانت الہی ہے۔ اور جس دن سے یہ نظریہ ہمارا صحیح ہو جائے کہ اللہ اس کا حساب کتاب لے گا، تو پھر میں ہاتھ کو بھی غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، زبان کو بھی غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، اور اگر کسی انسان یا کسی عہدے پر میں پہنچا ہوں تو اس عہدے کا بھی غلط استعمال نہیں کروں گا، بلکہ اس عہدے کا صحیح استعمال کروں گا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رسول خدا کو جو امین کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جیسے دیا تھا اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کی۔ اور کمال یہ ہے کہ مکہ کے بدر لوگ انہیں امین کہہ رہے تھے، انہیں صادق کہہ رہے تھے۔ تو ہمارا تو ایسے بھی مسلمانوں میں ہماری پہچان یہی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی بھی امانت دو، جیسا دو ویسا ہی وہ واپس کریں گے۔ امانت میں خیانت نہ کرنے والوں میں سے رسول اور انبیاء کرام کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ خیانت نہیں کرتے ہیں، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ نے بہت ڈرایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ، یاد رہے قیامت میں ان لوگوں کا حساب کتاب بہت برا ہوگا جو کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔
جو کسی کی امانت میں غلط نیت رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پر کیوں نظر گڑائیں، کیوں دوسروں کو غلط نگاہ سے دیکھیں؟ اس لیے اگر دیکھیں گے تو اس کا اصل نتیجہ حسد کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، ہم یہ ہمیشہ چاہیں گے کہ غرور یہ انسان کا یہ ہمیشہ چاہے گا کہ انسان دوسروں کے بھی مال کو بہت تیزی سے غصب کرے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا سا ایک لقب سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ فلاں صاحب فلاں جگہ کے متولی بن گئے ہیں۔ مگر عجیب معاملہ ہے، متولی بن گئے ہیں تو جب یہ متولی شپ ان کی ختم ہو تو یہ حساب کتاب دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنے جیب سے کتنا لگایا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی اسی میں لوٹ پاٹ کرنے کے لیے کسی کو متولی بنایا گیا ہو۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ کسی مسجد کا اگر کوئی ٹھیکیدار ہو، کسی دین کا کہیں کا بھی اگر ٹھیکیدار ہو، اگر وہ دین کا بیڑا اٹھا رہا ہے تو پھر خیانت نہ کرے۔ خیانت کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک، غبن اس لیے انسان کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس مجھ تک پہنچے، بس میرے پاس زیادہ سے زیادہ چیزیں پہنچیں۔ جب تقویٰ نہیں ہوگا، انسان اللہ سے ڈرے گا نہیں، یقین جانیے پھر وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ جہالت اور نادانی کی بنیاد پر امانت میں خیانت انسان کرتا ہے۔ ظلم کی بنیاد پر امانت میں خیانت، آپ دنیا کے جتنے بھی ظالم ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ امانت میں خیانت اسی لیے کرتے ہیں کہ ظلم ان کا اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں کو صحیح طریقے سے ان کے حق کے ساتھ جینے دیا جائے۔ امانت میں خیانت اولاد کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ دوسروں کا حق اس لیے مار لیا گیا کہ میرا بیٹا آگے بڑھ جائے، میرے خاندان کا نام آگے آ جائے۔ اور بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ شرط تو یہ ہونے چاہیے کہ جو باصلاحیت ہے اس ادارے کو سنبھالے گا، جو علم اور تقوی سے آراستہ ہو اسے یہ مقام دیا جائے گا۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں وراثتی حساب کتاب چل رہا ہے، چاہے بیٹا جاہل ہو مگر وہی عہدہ پا رہا ہے۔ یہ امانت ہے۔ اللہ نے جو امانت دی ہے، جس صورت میں، جس عہدے کی صورت میں، جس مقام کی صورت میں، اس میں بھی خیانت کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس امانت میں خیانت، غبن، غصب، ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ بچنے کا سیدھا سا راستہ ہے، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہی تمہیں غلط کام سے روکے گا، تقوی ہی تمہیں برے کاموں سے روکے گا۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے تو ہمیشہ دوسروں کا حق مارتے رہو گے۔ آج ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، خدایا قوم کا مجھے ذمہ دار بنا دے، مگر جیسے ہی وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ ہمیں نیتا کی طرح نہیں ہونا ہے کہ جب تک ووٹ لینا تھا تب تک لوگوں سے تعلقات تھے، ووٹ کے بعد پھر تعلقات ختم نہیں۔ ہمیں چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ بعد میں ہمیشہ لوگوں کے کام آؤ، ہمیشہ لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرو۔ اور جو امانت تمہارے حوالے کی گئی ہے، علم کی امانت، دولت کی امانت، کسی عہدے کی امانت، اگر تمہارے ذریعے کئی یتیم بچوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی دولت تمہارے پاس آ گئی ہے، کوئی سسٹم آ گیا ہے، اس میں ان کو آگے بڑھاؤ۔ اپنے خاندان کے بچوں کو چھوڑ کر یتیم بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو یقین جانیے یہ امانت میں خیانت ہے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں غبن، غصب، امانت میں خیانت جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔